رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، صحابہ کے ساتھ بڑی پرتپاک دعوت ہے، خوبصورت دعوت ہے، اچھے قسم کے کھانے کا انتظام ہے۔ اور جب حضور دعوت کے لیے نکلے تو حضرت عثمان غنی میرے آقا کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں اور ایک ایک قدم گنتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے نا، اگر آپ یہ طریقہ حضرت عثمان غنی نے سکھایا کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی دعوت میں نے کی ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نائبین کی دعوت جب تم کرنا تو اپنے گھر میں اس کا انداز کیا رکھنا، اس کا طریقہ کار کیا رکھنا، اس کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم گنتے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ ایک ایک قدم گنتے جا رہے ہیں۔ جس وقت گھر میں تشریف لائے پرتپاک دعوت ہے، عمدہ کھانے ہیں، کھانا کھلایا گیا اور پھر میں نے پڑھا ہے حضور کو تحفے پیش کیے گئے۔ جب میرے آقا واپس تشریف لے جانے لگے تو کسی نے پوچھا اے عثمان غنی یہ قدم گنتے تھے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے جتنے قدم آقا چل کر آئے ہیں اتنے غلام آزاد کروں گا، پروٹوکول میں عزت افزائی میں اتنے غلام آزاد کروں گا جتنے قدم حضور چل کر آئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کام ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیچھے کھڑے حضرت عثمان غنی کا عمل دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شاندار دعوت کی ہے، کتنی اچھی دعوت کی ہے، کتنی خوبصورت دعوت کی ہے۔ گھر لوٹ کر آئے تو چہرہ کچھ افسردہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی شہزادی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں اے علی کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پہ کچھ افسردگی دیکھتی ہوں، کچھ پریشانی دیکھتی ہوں۔ کہنے لگے فاطمہ اب تم سے دل کی کیا چھپاؤں، بات دراصل یہ ہے کہ عثمان کے یہاں دعوت تھی، حضور کے صحابہ بھی تھے، میرے آقا بھی تشریف لے گئے، کیا پرتپاک دعوت تھی، کیا خوبصورت دعوت تھی، کیا اچھی دعوت تھی، میرا دل مچل گیا۔ اللہ اکبر، عمدہ کھانے بھی تھے، تحفہ بھی تھا، اور پھر جتنے قدم آقا چل کر گئے اتنے غلام بھی عثمان نے آزاد کیے۔ دل مچل رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اپنے نبی کی ایسی دعوت کروں، کاش میں بھی اپنے نبی کی ایسی دعوت کروں۔ مسلمانوں یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، صحابہ کے اس عمل سے تمہیں یہ بات سیکھنی ہوگی، تمہیں سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیکیوں پر کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ جو ہے وہ شوہر کے چہرے پر افسردگی دیکھ کر اگر بیوی کچھ نہ کر سکے تو پھر بیوی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اگر شوہر کی افسردگی پر آپ اسے تسلی نہ دے سکیں، اگر آپ اس کے غم کا مداوا نہ بن سکیں، اگر آپ اس کے درد کا مداوا نہ بن سکیں تو پھر بیوی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو میری بہنوں یہ بات قابل غور ہے، توجہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس میں آپ کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کا دل اس طرح خوش کریں، اس طرح خوش کریں کہ شوہر آپ سے راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عزت نفس کی قربانی دینی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر اپنے غصے کی، اپنے مزاج کی قربانی دینی ہو، لیکن اس کا نتیجہ جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا وہ بڑا زبردست ہوگا، اس کا نتیجہ جو اللہ آپ کو دے گا وہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ کیا نتیجہ ملے گا؟ دیکھو آج بہنوں کی شکایت ہے نا کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرا بچہ شرابی بن گیا، میرا بچہ جواری بن گیا، میرا بچہ جو ہے وہ خرافات کا عادی بن گیا۔ یہ بہنوں کی پرابلم ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں شوہر کی فرما بردار بنو اور شوہر کا دل خوش کرنے والی بنو۔ تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن تمہاری اولاد کو اللہ تمہارا اتنا فرما بردار بنا دے گا، خدا کی عزت کی قسم وہ دنیا میں بھی تمہارے فرما بردار ہوں گے، آخرت میں بھی تمہارے فرما بردار۔ یہ کام کر کے دیکھو، یہ طریقہ اختیار ہے۔ دیکھو تعویذ بڑی مشکل سے کسی کی شراب کی عادت کو چھڑا سکتا ہے، اللہ اکبر، جوے کی عادت کو چھڑانا، تعویذ کے بھروسے پر بیٹھی ہو، اپنے کردار پر توجہ کرو، کردار اچھا کرو، خوبصورت کرو، تمہاری زندگی سے، تمہاری اللہ اکبر تمہارے گھر میں رہنے کی لائف اسٹائل سے تمہارے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو، تمہارے شوہروں کو پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ تم سے سکون حاصل کریں، خوش رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، تمہیں وقار بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو سیدہ کائنات کہتی ہے علی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا جی چاہتا ہے آپ حضور کی دعوت کرائیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ دعوت تو کروں لیکن گھر میں کوئی سامان موجود نہیں ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کیا جائے گا؟ کہنے لگی علی آپ حضور کی دعوت کریں،
اور انتظام تو اللہ اکبر، اللہ کا محبوب ہمارے گھر آئے گا، اللہ خود بخود انتظام فرمائے گا۔ اور انہوں نے دعوت کی، حضور سے جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، حضور تشریف لائیں۔ سیدہ کائنات نے مصلی بچھایا اور بچھا کر عرض کیا ہے میرے مالک میں نے اپنے بابا کی دعوت نہیں کی، تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، سو اس لیے انتظام فرما، جنت کے کھانے آئے۔ اب آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہوں گے آپ، لیکن یہ بات دراصل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ ایک دوسرے پر اچھائی میں کس طرح سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ اور دعوت کا انتظام ہوا، حضور تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لانے لگے، سیدہ کہتی ہے اے علی، جس طرح عثمان نے حضور کے قدموں کو گنا ہے، اس طرح آپ بھی میرے آقا کے قدموں کو گن لیں۔ اس پر بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس روایت پر بھی، لیکن بہرحال میں ابھی جو بات بیان کر رہا ہوں آپ اس پر توجہ رکھیں۔ کہا آپ گن لیں، اور مولا کائنات نے اتنے قدم گن لیے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کھانا موجود ہے، دسترخوان لگایا گیا اور وہ کھانا لگا دیا گیا۔ صحابہ کھانا کھاتے کہتے اے علی یہ کون سا کھانا ہے؟ آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا، آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا اللہ اکبر ذائقے دار کھانا نہیں کھایا۔ وہ جنت کا کھانا سیدہ کے دسترخوان پر حضور کے صحابہ کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضور تشریف لے جانے لگے، سیدہ کائنات نے سر سجدے میں رکھ کر فریاد کی اے میرے مالک، تیری بندی کے پاس غلام تو نہیں ہے کہ وہ تیرے محبوب کے قدموں پر ایک ایک غلام آزاد کر سکے، لیکن اے میرے مالک میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، اگر میرے بابا کا دل غلام کے آزاد کرنے پر خوش ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ امتیوں کو جہنم کی رہائی کا پروانہ دیکھ کر میرے آقا کا دل خوش ہوتا ہے۔ اے میرے مالک جتنا قدم تیرا محبوب چل کر میرے گھر آیا ہے اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مزدہ بھی اللہ نے عطا۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔